میں جو آپ سے کہنا چاہتا ہوں، پاکستان کے ریاستی اداروں کے پاس ثبوت موجود ہیں، بیرونی ہاتھوں کے اور کن کے کہنے پر یہ سب کچھ ہوا، اور اس دن کس طرح کی منصوبہ بندی کی گئی تھی کہ اگر عمران خان کو گرفتار کیا جائے گا، جو 1 سال کے اندر تربیت ٹریننگ دی جا رہی تھی، منصوبہ بندی بنائی جا رہی تھی، وہ یہ تھی کہ جس دن اس کو گرفتار کیا جائے گا ان تنصیبات کو ٹارگٹ کیا جائے گا۔ اور کیا کوئی آواز جو دیتا ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے انسانی ہمدردی کی آڑ میں، وہ بتانا پسند کریں گے کہ 35 سے 40 9 مئی کو جو خواتین، بااثر خواتین اور ان کے کنیکشن کا بھی ریاستی اداروں کو علم ہے کہ وہ زمان پارک کس طرح گئی اور ان کے شرٹر میں باقی لوگوں نے کس طرح پھر حملہ کیا۔ مگر بدقسمتی یہ ہے کہ اگر ممنوعہ فنڈنگ کیس پایا تکمیل کو پہنچ جاتا تو شاید 9-10 مئی کا واقعہ پیش نہ آتا، یا اس سے پہلے اداروں سمیت پبلک کو پتہ چل جاتا کہ یہ اسرائیل انڈیا کی جو فنڈنگ ہے وہ کہاں استعمال ہوگی۔ اور آج جو 60 سینیٹر خطوط لکھتے ہیں، کبھی پاکستان کو نیوکلیر پاور بنانے کے لیے یہ خطوط لکھے گئے، اور کیا کبھی ہائی جیکر بنانے پر اور سزا دینے پر اس کے حق میں کبھی خطوط آئے؟ اور کیا کبھی سی پیک کا تحفہ دینے والے قائد کے لیے آیا کوئی خط؟ مگر جن خطوط کو لکھنے والے جو ہیں ان کا تعلق اسرائیل سے میجورٹی کا کیا ہے اور جمائمہ سے رشتہ کیا ہے؟ یہ چیزیں ساری قوم کے سامنے آ رہی ہیں۔ اور جو آج یہ بات کرتے ہیں کہ جناب خواتین کے ساتھ بدسلوکی، میں کہتا ہوں کہ دنیا کی کسی کونے میں کسی عورت کے ساتھ بدسلوکی بہت بڑا جرم ہے، مگر اگر کوئی عورت دہشت گردی میں شامل ہوگی تو عورت ہونے کے ناطے آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں؟ کوئی عورت جرم کرے گی تو کیا اس کو اس جرم کی سزا نہیں دینی چاہیے؟ اور کیا آج کوئی بتانا پسند کرے گا جن ممالک سے یا دنیا کے جس کونے سے خواتین کے شرٹر، خواتین کو چھوڑنے کے لیے، خواتین کے حقوق کے حوالے سے جو باتیں کر کے ان کو چھڑوانے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ بتائے گا کوئی کہ جب پھانسی گھاٹ میں، پھانسی کی چکی میں جب کسی کی بہن بیٹی کو رکھا جاتا تھا اور کیمرے لگائے جاتے تھے، اس وقت خواتین کے حقوق آج یاد کروانے والوں کو اس وقت یاد آنے چاہیے تھے، مگر کیوں نہیں آئے؟ اور آج جو بات کی جا رہی ہے کہ جناب ایک شخص کو مائنس کیا جا رہا ہے، تو میں آپ کو بتاؤں نواز شریف نے 93 کے بعد 6 الیکشن لڑے ہیں، اور 6 میں سے 3 میں نواز شریف کو مائنس کرنے کی منصوبہ بندی تھی، کوشش کرتے رہے، مگر وہ الیکشن لڑ پائے، اور لڑنے کے بعد، کامیاب ہونے کے بعد بھی وہ سازش جاری رہی، اور 3 الیکشن میں تو ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت ہی نہیں دی۔ کیا اس وقت کسی نے آواز اٹھائی؟ اور کیا وہ انسان یا وہ کسی جماعت کے قائد نہیں تھے؟ اور کیا اس وقت یہ جو آج باتیں اٹھ رہی ہیں یہ اس وقت کیوں نہ کی گئی، اور آج تک اس کو تو انصاف نہیں ملا؟
اور جب سارے کردار بے نقاب ہو چکے ہیں، آج تو جناب سابق چیف جسٹس کے بیٹے کو بھی یہ سہولت حاصل ہے کہ اس کی آڈیو منظر عام پر آنے کے بعد پارلیمان کی کمیٹی اگر اس کو بلائے تو اس کو بھی وقت کے قاضی تحفظ دے دیتے ہیں کہ یہ. اور تو پھر مجھے کوئی بتائے کہ جو حاضر سروس ہیں جن کی آڈیو آ رہی ہے ان پہ ہاتھ پہنچنے سے پہلے جل جائیں گے ہاتھ. تو اگر سابق چیف کے بیٹے کو ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا، اس کے جرم کی پاداش میں انویسٹیگیشن نہیں کی جا سکتی، تو پھر حاضر سروس کے لیے کیا پیمانہ ہے. اور پھر مجھے کہنے کی یہ اجازت دے دیں کہ آج بھی اگر 9-10 مئی کے کرداروں کو آپ نہیں پکڑ پا رہے، ان کے جو ماسٹر مائنڈ ہیں ان تک رسائی نہیں ہے، تو پھر یہ یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ آج بھی 2017 کے جو کردار تھے وہ بڑی تعداد میں آج بھی اس کے لیے سہولت کاری کر رہے ہیں. اور اگر یہ سہولت کاری ہے تو پھر میں یہ بڑے دکھی دل سے کہہ رہا ہوں کہ اگر 9-10 مئی کے ماسٹر مائنڈ جو ہیں، جو ڈیزائنر ہیں، ان کو نہ پکڑ کر کیفر کردار تک پہنچایا گیا تو خدا نہ خواستہ 9-10 مئی سے بڑا سانحہ پاکستان کے اندر ہو سکتا ہے. اگر اس سے بچنا ہے تو پھر 9-10 مئی کے کرداروں کو کیفر کردار تک پہنچانا پڑے گا. اور میں یہ عرض کر دوں کہ ریاستی اداروں کے پاس تو تمام شواہد موجود ہیں بیرونی ان قوتوں کے جو پاکستان کو کمزور کرنا چاہتی ہیں، جو پاکستان کو دفاعی لحاظ سے ناقابل تسخیر نہیں دیکھنا چاہتی تھیں. اور انہوں نے جس شخص نے، جس لیڈر نے ایٹمی دھماکے کر کے پاکستان کو ناقابل تسخیر بنایا، اس کو عبرت کا نشان بنانے کی پوری کوشش کی ہمارے اداروں میں بیٹھے لوگوں کے ساتھ مل کے. مگر جب وہ ایک نئے جذبے اور پرانے زخموں پہ مٹی ڈال کر آگے آیا، دوبارہ اس نے اقتدار سنبھالا، دوبارہ پاکستان کی معیشت کا پہیہ تیز رفتار سے چلانے کی کوشش کرنے کے لیے سی پیک کا تحفہ دیا آپ کو، تو پھر سی پیک مخالف قوتیں کون سی تھیں اور کن کی خواہش پر ہمارے ریاستی اداروں میں بیٹھے لوگوں نے سہولت کاری کی. اور اس کو چاہیے تو یہ تھا کہ ساری زندگی آنے والی نسلیں بھی اس محسن کو یاد رکھتی جس نے اپنی تکلیفوں کو بلا کر پاکستان کے لیے ایک بڑا قدم اٹھایا، مگر اس کو تاحیات نااہل کر دیا گیا. اور آج تک آڈیو ویڈیو ہزاروں ثبوت آنے کے باوجود کہا جا رہا ہے کہ آڈیو پر یقین نہیں ہے. تو جسٹس ملک قیوم کی آڈیو پہ کیوں یقین آ گیا تھا؟ تو جسٹس قیوم ملک کے ساتھ جو ہوا اور اس کا ریلیف کیوں دیا گیا تھا؟ اور آج کیونکہ میرے ساتھ ہو رہا ہے اس لیے آڈیو ٹھیک ہوگی نہیں ہوگی مجھے کوئی یقین نہیں ہے. اگر آڈیو ویڈیو پر بھی یقین نہیں ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ بناتا کون ہے، یہ ریکارڈنگ کون کرتا ہے، تو میں آج بڑے وضاحت سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ریاستی اداروں کے انٹیلیجنس جو ونگ ہوتے ہیں ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ریاست مخالف منصوبہ بندی کرنے والوں کو جانچیں، دیکھیں، مانیٹر کریں. تو مجھے یہ کوئی بتائے کہ اگر ریاستی اداروں میں بیٹھے وقت کے قاضی
ان کو اگر کوئی ڈکٹیٹ کر رہا ہوگا، اگر جنرل فیض وقت کے قاضی کے پاس جا کر یہ کہے گا کہ یہ فیصلہ دو گے تو 2 سال کی محنت ضائع چلی جائے گی، تو اس پہ از خود نوٹس کیوں نہیں لیا جاتا؟ از خود نوٹس آپ جب چاہو لے لیتے ہو، اور غیر ضروری چیزوں پہ لے لیتے ہو، کئی ماہ اس پہ بحث ہوتی ہے، وقت ضائع کیا جاتا ہے، مگر جو پاکستان کی فیوچر کا مسئلہ ہے، جو پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے، جو پاکستان کی سلامتی کا مسئلہ ہے، جو پاکستان کے اندر عدل کا مسئلہ ہے، جو پاکستان کی معیشت کا مسئلہ ہے، جو آنے والی نسلوں کے اعتماد کا مسئلہ ہے، آپ اس کو 8 سال ہونے کو ہیں، اس پہ از خود نوٹس لینے کا آپ کے پاس وقت نہیں ہے؟ اور پھر مجھے یہ کوئی بتائے کہ جب آپ کیا اے پی ایس کے، اور دیکھیں ریاست پہ لوگ قربان ہوتے آئے ہیں، بہت بڑا سانحہ تھا اے پی ایس کا، مگر ہمارے بچوں نے اپنے آنے والے فیوچر کے لیے، پاکستان کے دفاع کے لیے جو اتنی بڑی قربانی دی اور قوم کو یکجا کر دیا، کیا ان کے ماسٹر مائنڈ جو تھے سرحد پار سے بھی ہم نے ان کو ٹارگٹ نشانہ نہیں کیا، نشانہ